ابھی تک جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بھی فائنینشیل کرپشن شامل نہیں ہے، وہ رول آف لا اور اسٹیٹ کیپچر کے معاملات شامل ہیں۔ تو رول آف لا میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس میں ہمہ وقت تمام اداروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے اس کا بہت ہی اہم کردار ہوگا، اور آج جو ہم ریفارمز لے کے آئے ہیں، کرمنل جسٹس ریفارم، اس سے بھی مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے مقدمات، بڑے کرپشن کے کیسز ہیں، ان کو کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف کا جو کیس ہے، اگر اس کو براہ راست دکھایا جا سکے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کیس کیا ہے، کیسے چپڑاسیوں کے نام کے اوپر اربوں روپے کی اکاؤنٹ اوپن کیے گئے، اسی طریقے سے جو آصف زرداری صاحب کی امی کا اکاؤنٹ کے کیسز ہیں ان کو براہ راست دکھایا جا سکے۔ صرف یہ کہ لوگ اپنی اسیسمنٹ تو کر سکیں کہ وہ کیسز ہیں کیا اور وہ غلط بنے ہیں یا صحیح بنے ہیں۔ تو اس طرح کے جو اقدامات ہیں ان سے یقیناً مدد ملے گی۔ ہماری جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جیسی جو رپورٹس ہیں ان کی پرسیپشن بہتر ہونے میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس، میں ہوں دعا جمیل۔ آج کے پینل کا حصہ ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ ناظرین، احتساب اور کرپشن کا خاتمہ پی ٹی آئی کے منشور کا بنیادی نقطہ ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے بھی وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد احتساب کا نعرہ لگایا، لیکن گورنمنٹ کے 3.5 سالوں میں نہ تو تسلی بخش احتساب ہو سکا اور نہ ہی کرپشن کم ہو سکی۔ گورنمنٹ کے دعووں کے برعکس ملک میں ہر سال بدعنوانی بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سالانہ رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کرپشن کی عالمی رینکنگ میں پاکستان کی صورتحال مزید خراب نظر آ رہی ہے، اور پاکستان 180 ملکوں کے لسٹ میں 140ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت پاکستان میں 16 درجے کرپشن میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ سامنے آنے کے بعد اپوزیشن کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ اسے گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے چارج شیٹ کہا، پرائم منسٹر کی صداقت اور امانت پر بھی انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے استعفے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ کرپشن میں اضافے پر وفاقی وزراء اور حکومتی شخصیات کی متضاد وضاحت سامنے آ رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں فائنینشیل کرپشن شامل نہیں ہے۔ پاکستان کی رینکنگ میں تنزلی کی وجہ قانون کی کمزور حکمرانی اور اسٹیٹ کیپچر ہے۔ اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال، بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں۔ جس طرح سے فواد چودھری صاحب نے وضاحت بھی پیش کی، جس کا میں نے ذکر بھی کیا، آپ کے خیال میں یہ آپ اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی بیان کردہ وجوہات درست ہیں، انہیں مان لینا چاہیے؟ دعا بات یہ ہے کہ ایک تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان جو ہے بینوں کے وہ کیسے رزلٹ دیتے ہیں، اور جو ان کے یہاں پر چیئرمین ہے وہ بھی ہمیں سب کو معلوم ہے کیسے ان کو نوازا گیا، اور اس کے بعد یہی رپورٹ جا کے وہاں پر وہ اس کو ٹرانسفارم ہوتی ہے انٹو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی رپورٹ کے اندر۔ بات یہ کہ آپ کی انہوں نے بالکل یہ بات صحیح ہے کہ آپ کی جب جوڈیشری میں وہ سسٹم نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم ایکسپیڈائٹ کر سکیں، انفلوئنس نہ ہو، مردی نہ شامل ہو، اور پھر پولیٹیکل ایکسپیڈینسی، یہ دو پرابلمز ہیں کہ پاکستان میں ہر حالت میں ہمیں جوڈیشری کو رول آف لا کو امپروو کرنا چاہیے، جس کے لیے میرے خیال میں اب یہ انہوں نے جوڈیشل تھوڑی سی ریفارم بھی کیے ہیں، جو کہ بہت پہلے وہ آتے ہی شروع کر دیتے تو آج تک بہت اس کا فرق پڑ گیا ہوتا اور ان کے بعد کارکردگی دکھانے کا موقع بھی مل گیا ہوتا۔ سیکنڈ یہ کہ اس کے بعد پولیٹیکل انفلوئنس، اب آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ کتنی پولیٹیکل، چاہے میں نام کسی کا بھی نہیں لیتا، کہ کس طریقے سے 3.5 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے کیسز کو لٹکایا جا رہا ہے، کبھی جج چینج ہو جاتا ہے، کبھی پروسیکیوٹر چینج ہو جاتا ہے، کبھی اس کے بعد وہاں پر اپنی مرضی سے 6 مہینے کی ڈیٹ لگ جاتی ہیں، نہ کوئی مانیٹری سسٹم۔ اگر یہ فوجداری کیسز کا پہلے سے 9 مہینے کا ٹائم رکھا ہو تو آج کل کتنے کیسز ہو جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا کہ میگا کرپشن کیسز کے لیے جس میں آپ کے پولیٹیکل لیڈرز انوالو ہیں، ان کے لیے ایک بیسٹ حال تھا کہ آپ مانیٹرنگ جج لگاتے، ان کو اسپیسیفک ٹائم دیتے، اور اس کے اندر جیسے نواز شریف کا کیس ہوا تھا وہ اس کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن جب کیس ریفرنس فائل ہو جاتا ہے دین اٹ از آؤٹ آف دا کنٹرول آف اکاؤنٹیبلٹی کوڈ، دین یہ نیب سے پھر اکاؤنٹیبلٹی کوڈ ہے، کبھی جج کو چینج کر دیں گے، 6 مہینے اس کو آنے میں لگتے ہیں، پھر کیس سمجھ میں لگتے ہیں، اسی طرح ڈیلے ہوتا گیا ہے۔ تو ہمیں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنی جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ آپ کے سامنے 20-25 سال عام ہی سول سوٹ کوئی کیس جو ہے چلتا ہے، ایک بیچارہ کا کیس کرتا ہے، اس کا بیٹا کا بیٹا جا کے کہیں اس کو انصاف کا تقاضا ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم یہ بات کی، لیکن بیسک یہی وجوہات ہیں۔ فائنینشیل کرپشن
حکومت لیول پر بڑا مشکل ہوتا ہے ویسے شو کرنا، لیکن جو ایک کلیئر کیس ہے، جو ایک ٹینجیبل تھنگ ہے وہ نظر آ جاتی ہیں جس کو چھپایا نہیں جا سکتا، وہ ہے آپ کا ہمارا انصاف میں ڈیلے اور اس کے انفلوئنس، اور پھر پولیٹیکل کے ان لوگوں کو، غریب کے لیے قانون فرق ہے، امیر کے لیے قانون فرق ہے. تو جب ایسا سسٹم ہوگا تو اس میں کہاں انصاف ملے گا؟ ظاہر انصاف صرف امیر کو ملے گا، غریب ٹھوکریں کھاتا رہے گا کورٹس کی. تو یہ اس کو جو نیشنل ایکشن پلان میں بھی یہی بات کی گئی تھی، جوڈیشل ریفارم آپ کو کرنی تھی، تبھی ملٹری کورٹ ختم ہو جانے چاہیے تھے، جبکہ ملٹری کورٹ نے فوراً کیس ڈیسائیڈ کیا، سب کو سزائیں بھی ہو گئی، سزائیں موت بھی ہو گئی، نہیں حل ہوا. تو آئی تھنک ناؤ ابھی بھی گورنمنٹ کو چاہیے اس کو اور ریشنلائز کریں. چیف کورٹ کے چیف جسٹس سے بیٹھیں، لا منسٹری بیٹھ کے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں ملک کے وسیع تر فائدے کے اندر. یہ نہیں کسی کو اننیسیسری وکٹمائز نہیں کریں، لیکن جو ایکسپیریٹ کرنا ہے اس پہ انصاف کے تقاضے پورے کریں، پروسیکیوشن اپنا کیس کرے، ڈیفینس کو پورا رائٹ دے، لیکن یہ نہیں نو ڈیلنگ فیکٹرز. یہ اگر ہم کر لیں گے تو میرے خیال میں بہت بڑا انصاف ہوگا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا بھی ہمارا انڈیکس جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اور پاکستان کی ہمیں زیادہ فکر ہے اپنے عوام کے لیے، عوام کو سستا انصاف اور جلدی انصاف مہیا ہونا چاہیے. صحیح. جی عامر صاحب، آپ کے خیال میں اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو وفاقی وزراء وضاحتیں پیش کر رہے ہیں، وہ وضاحتیں درست ہیں؟ مان لینا چاہیے کہ مالیاتی نہیں، رول آف لا کی کرپشن سے سکور نیچے آیا ہے، یہ کہنا ہے ان کا؟ ظاہر ہے وزیر تو سرکاری سچ بولتے ہیں. میں تو ہمیشہ سے اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ ان کی ہر بات کو یقین کر لینا چاہیے. اور اس کے ساتھ ان کے آج کے وزیر اعظم اور سابقہ چیئرمین، موجودہ بھی چیئرمین ہیں، لیکن چیئرمین عمران خان کی ٹرانسپیرنسی کی رپورٹوں کے اوپر سارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے. وہ بیانات چلا دیں جب وہ لتاڑا کرتے تھے سب کو کہ جناب یہ ٹرانسپیرنسی دنیا بھر کی ملکوں کی کرتی ہے ریکارڈ. ٹھیک ہے، اب آپ عادل گیلانی ڈھونڈنے لگ گئے، کبھی کچھ ڈھونڈنے لگ گئے. بھائی آپ جواب دیں، رول آف لا نہیں ہے تو میری وجہ سے نہیں ہے، جس کو فواد چودھری صاحب نے ابھی کہا کیبنٹ کے بعد. تو بھئی یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بریگیڈیئر صاحب کی ہے، ایاز خان صاحب کی ہے، فیصل صاحب کی ہے؟ کس کی ہے یہ ذمہ داری کہ رول آف لا اس ملک میں ہو؟ اور آپ کو کس نے روکا؟ آپ کے ساتھ تو آج اپوزیشن جب بڑی کھل کے بات کرتی ہے، ثاقب نثار صاحب کا نام لیتی ہے کہ وہ تو آپ کی کمپین تک میں چلے گئے تھے، وہ تو آپ کے ساتھ کھل کے تھے، آپ کے ساتھ عدلیہ نے تعاون کیا، آپ کے ساتھ اداروں نے بار بار بیان دیے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ کو رکاوٹ کہاں تھی جناب؟ آپ کو آئینی ترامیم، قانونی ترامیم، 33 قوانین آپ نے بنائے، اس میں 9 مہینے کا کیوں نہیں کیا؟ لیکن جناب سسٹم اس طرح نہیں ہوتا، آپ بادشاہت میں نہیں ہیں. سسٹم کے اندر سے ہی آپ کو نیا سسٹم ایوالو بھی کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صدارتی نظام کی آواز لگائیں کہ اسلام نیشنل سیکورٹی بن گئی ہے تو اب ہم چائنا دیکھیں گے، ہم رشیا دیکھیں گے اور امریکہ دیکھیں گے. اس کے لیے آئین ساز اسمبلی چاہیے، چلیں آپ کورٹ سے حمایت حاصل کر لیں گے، لیکن آپ کو ڈیلیور تو پھر بھی کرنا ہے نا. ارے بھائی اب آپ کے ساتھ کون سی کمی تھی اختیار کی؟ پنجاب کے اندر، کے پی میں، اسلام آباد میں، یعنی پورے پاکستان میں. بلوچستان آپ کے پاس ہے، صرف ایک سندھ ہی نہیں ہے نا. تو ڈیلیورنس تو آپ کو شو کرنی ہے، گورننس آپ نے دینی ہے. اب اگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے اور ساتھ اگر وہ عمران خان کی تقریریں بھی لگا دیں تو پھر تو وہ ثابت شدہ ٹھیک ایک ادارہ ہے، کیونکہ جرمن ادارہ ہے، وہاں سے رپورٹ آئی ہے. ایک لوکل بندہ یہاں سے کتنی غلط رپورٹیں دے سکتا ہے؟ اب ان میں سے چن کے آپ بتاتے ہیں کہ یہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب آپ پیپلز پارٹی کے 4 درجے پیچھے رہ گئے صرف. یعنی 2010 میں کرپشن پاکستان میں جو عروج پہ تھی اس سے آپ 4 درجے پیچھے رہ گئے، 16 درجے نیچے گر کے. تو جناب پھر اب آپ ہی فیصلہ کریں، کیونکہ سپریم کورٹ اس سے زیادہ کیا کر سکتی تھی کہ نواز شریف کے کیسز پہ مانیٹرنگ جج لگا دیا آپ کے، اور کہاں عدلیہ آپ کا ساتھ دے. آگے تو آپ کی پراسیکیوشن ٹیموں نے جانا ہے. اب وہ نیب جس دن سے مریم نواز کے نومبر میں سوال ہوئے تھے کہ جی ٹھیک ہے سزائیں ہوگی ٹرائل کورٹ سے، آپ ہمیں جواب دیں کہ آپ نے ثابت کیا کہ مریم نواز اونر ہے؟ کیا آپ کے پاس میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت باضابطہ طور پہ یہ رپورٹس آئیں کہ یہ کیلبری فونٹ پہلے استعمال میں نہیں تھا؟ آپ یقین مان لیں اس دن کے سوالات کے بعد سے لے کے آج تک نیب نے نہ جواب جمع کرایا اور نہ یہ کہا کہ اس کیس کو لگائیں. یہ تو جواب جو دیا نا وہ مریم نواز نے کہا ہے مجھے بری کریں، اس کے اوپر کہا ہے کہ اسے بری نہ کریں. یہ آئیں بائیں شائیں سے کام نہیں چلے گا کہ آپ سب چیزوں میں کہیں کہ ہم نے بہت کام کیا. نہیں بھائی،
اب ہم آپ سے عام آدمی کی بات نہیں کر رہے، ہم آپ سے وہ بات کر رہے ہیں جو آپ کرتے آئے ہیں روزانہ، اور آپ کا سب سے بڑا چیمپئن ہونے کا یہی ہے کہ جی کرپشن کام کریں گے۔ تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو رپورٹ دی ہے ابھی آپ جائزہ لے رہے ہیں، کبھی ایک اسپیشل اسسٹنٹ کچھ بیان دیتا ہے، وفاقی وزیر کچھ دیتا ہے، بھائی سارے اکٹھے ہو جاؤ، کیبنٹ میں بھی اکٹھے تھے، سوچ لو، 2-3 دن لے لو، ہم بھی ویٹ کر لیں گے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے اپنی پوزیشن واضح کرنی ہے۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ اسی سسٹم میں سارے لوگ تھے، آپ کو اسی کے سسٹم میں آپ نے کہا تھا 90 دن میں چینج کر کے دکھاؤں گا، مثبت رپورٹنگ شروع ہو گئی، ہر طرح سے کہا، بریگیڈیئر صاحب نے کہا جی پچھلے سال 30 جون تک چپ کر جائیں سب ٹھیک ہوگا، یہ لیکن بریگیڈیئر صاحب تو اس سال بھی 30 جون تک ہیں صبر و تحمل کے ساتھ کہ جی بالکل ہم ویٹ کریں گے کہ شاید گورننس، یہ ہے جی گورننس جس کو ہم پیٹتے ہیں، یہ ہیں وہ استعارے، وہ جو کل ایک نکل گئے صاحب، بھاگ گئے، شہزاد اکبر صاحب، اس کا نام تو لینا کہ اس کے اوپر کوئی الزام تو نہیں لگ گیا کہ جی آپ تو شریف کے ساتھ کمپرومائزڈ ہیں 1 سال سے۔ جب پرائم منسٹر اپنے ایک ایڈوائزر کو یہ کہے، اس کے پاس کون سی جگہ، اور وہ کیا کرتا رہا؟ میرا خیال ہے شہباز شریف کی تو پوری فیملی صرف اس سے تنگ تھی، روزانہ پریس کانفرنسیں، ریکارڈ، جو ثابت کرنا ہے لے کے تو وہی آیا نا، ان ارتھ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے ٹیٹیاں نکال دی۔ تو بھائی فیصلے کریں، یہ عدالتیں پہلے بھی تھی، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گی، انہی کے ساتھ آپ کو چلنا ہے۔ آپ 30 دن میں نیب کی کورٹ کا لا موجود ہے، آپ فیصلے کرائیں نا۔ آپ یہ بتائیں، بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ جج اور پراسیکیوٹر چینج ہو جاتے ہیں، پراسیکیوٹر کون چینج کرتا ہے؟ جج کون چینج کرتا ہے؟ پراسیکیوٹر چینج کرتا ہے نیب خود، ٹھیک ہے جی، جو کہتے ہیں ہم نے وہ لوگ پکڑے جن پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا، وہ چیئرمین صاحب تھے، ٹھیک ہے جی۔ جج تبدیل کرتی ہے وزارت قانون احتساب کے، قرآن ثناء اللہ روز پریس کانفرنس سے کرتا ہے کہ جی ہمارا تو جج ہی نہیں بیٹھتا، ہم پہنچتے ہیں تو وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں۔ وہ جو ان کا ہے تارڑ، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی آج پھر نہیں ثبوت لے کے آئے، تو لے کے آئے نا بھائی، سزائیں دلوائیں تاکہ لوگ مان لیں، تاکہ بات ٹھیک ہو جائے، سمپل کلیئر ہو جائے کہ جی یہ، لیکن کرسٹینٹی کا کوسچن تو آپ کے اپنے اوپر آ گیا ہے۔ صحیح جی ایاز صاحب، یہ بڑی زیادتی کی، دیکھیں ایمنسٹی نے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کرپشن بڑی نہیں ہے آپ کے ملک میں، باقیوں کی کم ہو گئی ہے، اس لیے آپ گراف میں اوپر چلے گئے ہیں۔ اتنی سی بات ہے، ایسی بلا وجہ پریشان ہوئے ہیں، معصوم لوگ ہیں بیچارے، اتنی محنت کر رہے ہیں چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کپتان نے ایک وعدہ پورا کر دیا، اب سفارش سے کوئی کام نہیں ہوتا، صرف رشوت سے ہوتا ہے۔ دیکھیں اس دور میں بھی جب ہم کہانیاں ہی سن رہے تھے نا، ہمارے پاس ثبوت تو نہیں تھا اس دور میں بھی کہ جی وہ فلاں وزیر نے یہ کر لیا، فلاں پرائم منسٹر نے یہ کر لیا، اتنی کی منی لانڈرنگ ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اب بھی ہمارے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے۔ ابھی شہزاد اکبر کا ذکر کر رہے تھے عامر، تو ان پہ بے شمار الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ ایک جو لنڈن گئے تھے، وہ کوئی بریف کیس والی تصویریں بھی آئی تھیں، وہ بڑی اوپن کار میں، وہ بھی سارا کچھ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن وہ بھی ہمارے لیے تو الزامات ہی ہیں نا، ہم تو ثابت نہیں کر سکتے اس کو۔ تو پرسیپشن انہی چیزوں سے بنتی ہے۔ پرسیپشن یہی ہے کہ رشوت کا ریٹ بڑھ گیا ہوا اس ملک میں۔ وہ جو پہلے آپ تھوڑا بہت سفارش سے کام کرا لیتے تھے، اب لوگ کہتے ہیں مہنگائی بہت ہوگی، بھائی سفارش کیوں کر رہے ہو، ہمیں بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں، ہم نے بجلی کا بل دینا ہوتا ہے، گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہوتا ہے، بچوں کی فیسیں دینی ہے، اس لیے پیسے دو، یہ کسی کی سفارش نہ کراؤ۔ کسی دور میں وہ لوگ مان لیتے تھے، اچھا یار کسی نے سفارش کر دی، وہ کہتے تھے اچھا کر دیتے ہیں۔ اب اچھا انکار نہیں کریں گے لیکن کام بھی نہیں کریں گے، کام الٹیمیٹلی آپ کو پیسے دے کے کرانا پڑے گا۔ اور بے شمار کہانیاں ہم روز کرپشن کی سن رہے ہوتے ہیں، صرف مرکز میں نہیں، یہاں پنجاب میں بھی بے شمار کہانیاں ہم سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس چونکہ ثبوت نہیں ہے اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اور ثبوت اگر کوئی چھوڑ جائے کرپشن کرنے والا تو پھر اس سے بڑی مطلب زیادتی کیا ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں نا انہوں نے کیا حالت ہو گئی ہے اس گورنمنٹ کی، جو کرپشن کو ختم کرنے کے نعرے پہ آئی تھی، آج اتنی طویل پریس کانفرنس پی ایم ایل این والوں نے کی، شاید خاقان عباسی کہہ رہے تھے کہ ان سے بڑا کرپٹ کوئی نہیں ہے، سب سے بڑے کرپٹ ثابت ہو گئے ہیں۔ شہری رحمان سینٹ میں تقریر کر رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو یہ کرپٹ ہیں، ابھی ان سے 4 درجے یہ پیچھے ہیں، اس کے باوجود ان کو موقع مل گیا، آج سب کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے بڑے کرپٹ یہ ہیں۔ تو پرسیپشن ہی ہے نا، بالکل ثبوت اگر ان کے پاس ہوگا تو وہ کوئی ٹرائل کر لیں گے اور کہیں سے پیسہ نکلوا بھی لیں گے۔ ثبوت نہیں چھوڑتا کرپشن والا کرنے والا اس ملک میں، یہ بدقسمتی ہے۔ اور اگر کہیں ثبوت کو چھوڑ بھی دے تو پھر اس کو بٹانے کے بھی بڑے طریقے ہیں۔
ابھی وہ جو اسلام آباد والا کیس ہے جی وہ جو اس کو خاتون کو قتل کیا تھا اس نے کیا کیا اب اس میں ڈرامے نہیں سامنے آ رہے. مطلب آپ کا سسٹم جب پورا سسٹم ہی ایسا ہو کہ جگہ جگہ پہ آپ چیزیں خرید سکیں تو پھر ثبوت کہاں ہوتے ہیں. اس لیے اتنے بڑے نعرے لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یا تو آپ محمد بن سلمان ہوتے, ان سب کو پکڑ کے ایک دن بند کرتے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں اور 2 مہینے وہاں رکھتے اور اس کے بعد آپ کو پیسے بھی مل جاتے اور رہائیاں بھی ہو جاتی, کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن چونکہ اس سسٹم میں آ کے آپ نے یہ کرنا تھا چیزیں اور آپ اس سسٹم کا خود حصہ بن گئے. آپ کے بے شمار لوگ وہی ہیں جو پہلے بھی ہوا کرتے تھے. وہ مجھے یاد ہے مشرف صاحب کے دور میں وہ جنرل خالد مقبول گورنر ہوتے تھے تو میں ان سے کہا کرتا تھا کہ یہ جو منسٹر کرپٹ ہیں تو وہ کہتے تھے نہیں شوکت عزیز کے ہیں. تو میں انہیں کہتا تھا یار خدا کے لیے جب مشرف صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ منسٹر شوکت عزیز کے ہوں یا کسی کے ہوں, جب کرپشن ہو رہی ہے تو پھر وہ ذمہ داری مشرف صاحب کی بنے گی. بالکل. تو اب اگر کرپشن ہو رہی ہے تو پرائم منسٹر صاحب کی ذمہ داری بنے گی. یہ سسٹم وہ ٹھیک نہیں کر سکے, نہ ہی کر سکتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال وہ یہ بیان بازی بھی چھوڑ دیں, اب یہ کرپشن کا نعرہ چھوڑ دیں. اب ان سے کہیں جی ہم کچھ اور کام کریں گے اس قوم کے لیے, کوئی مہنگائی کم کرنے کی کوشش کریں گے, کوئی گورننس بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. کرپشن پہ ہم چونکہ ہار مان لیں نا, بتا دیں کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو خود دیکھیں ہمارا یہ حالت ہو گئی ہے کہ صرف پیپلز پارٹی سے 4 درجے نیچے رہ گئے ہیں اور 1 سال اور گزر گیا اسی طرح تو وہ ان سے برابر یا آگے بھی نکل سکتے ہیں. ظاہر ہے تو ریس ہے, اس میں تو آپ پیچھے تو ہمیشہ نہیں رہنا ہوتا نا, آپ نے کبھی نہ کبھی تو آگے نکلتے ہی. صحیح. جی فیصل صاحب. دیکھیں آپ جو ہے وہ کمال دیکھیں کہ جو حکومت اور جو پارٹی کرپشن ختم کرنے آئی تھی اس پارٹی کی 3.5 سال میں سب سے بڑی جو کارکردگی ہے وہ کرپشن میں کامیابی ہے. یہ کمال ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ نے 16 ممالک کو جو ہے وہ شکست دی ہے باقاعدہ اور 140 تک پہنچ گئے 3.5 سال میں. اور جو رفتار ہے تو 1.5 سال میں تو میرے خیال ہے 20-25 ممالک تو اور نمٹا دیں گے. یہ ایاز صاحب تو 6 ممالک کی بات کر رہے ہیں لیکن رفتار سے لگ رہا ہے کہ 20-25 نمٹا دیں گے, 160 تک جائے گی آپ کی تعداد. اچھا یہ اس میں سمجھنے والی کیا بات ہے. کل تو ہم نے ویسی کوئی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اس کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ تو آ جائی ہے. ہم نے تو کل ہی کہہ دیا تھا کہ وہ کرپشن بڑھ رہی ہے. جو کرپشن کلب ہے اس کے ممبران کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا کرپشن کلب کی جو ممبران کی جو سب سے خاص بات ہوتی ہے, اس کلب کی سب سے خاص بات ہے اس کی ممبرشپ لائف ٹائم ہوتی ہے. جو اس کلب کا ایک دفعہ ممبر بن گیا نا تو پھر وہ سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے, پھر وہ ہمیشہ اس نے یہ کام کرنا ہے, اس کو پھر عادت پڑ جاتی ہے, اس کے بغیر جو ہے وہ کرپشن کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے. ہمارے جو افسران ہیں یقین کریں ایسے نہیں ہے کہ سب لوگ کرپٹ ہیں, بعض افسران ایسے بھی ہیں جو بڑی زرخیز عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی, کوئی پیسہ نہیں کمایا, اپنی تنخواہوں پہ انہوں نے پوری زندگی گزار دی. اس معاشرے کا المیہ دیکھیں, یہاں ایماندار آدمی کو ذہنی مریض کہا جاتا ہے. یہ آدمی جو ہے نا بولتے پاگل ہے سالہ, اپنا بھی دشمن ہے, اپنے بچوں کا بھی دشمن ہے, اپنی نسلوں کا بھی دشمن ہے. تو یہ تو اس معاشرے کا جو ہے وہ ایک المیہ ہے. کرپشن دیکھ کہاں بڑھتی ہے, ایک تو حکومت کی پالیسی میں کرپشن ہو یا اس حکومت کی ریٹ نہ ہو. تو یہاں تو دونوں ہی کام ہے. پالیسی بھی دیکھ لیں, ریٹ تو پھر آپ کو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے کس حد تک کرپشن جو ہے وہ سرایت کر چکی ہے. کہ اب کراچی میں جو نیب نے کل یا آج جو چھاپا مارا ہے, ایک 17-18 گریڈ کے افسر کے گھر سے جو ہے وہ سونے کی اینٹیں نکل رہی ہیں. جب چھوٹوں کے گھر میں سونے کی اینٹیں اور پتھر نکل رہے ہوں گے تو ان کے بڑوں کے گھر میں تو سونے کے پہاڑ ہوں گے نا, کیوں نہیں ہوں گے. اکیلا وہ تو بیچارہ 2% 3% ہی لے رہا ہوگا نا, 2% اور 3% میں جو ہے اس نے سونے کی اینٹیں جو ہے وہ بنا لی ہیں, سونے کے پتھر بنا لی ہیں, تو ان کے بڑوں نے کیا کیا ہوگا. تو کوئی اصل جو نقطہ ہے نا ہمارے ملک میں کارروائی کا خوف نہیں ہے, اور ہر دور میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کارروائی نہیں کر سکتے. بلوچستان کے ایک افسر کے گھر سے جو نا جو کتنے خزانے نکلے تھے, کتنی مشینیں لگا دی گئی تھی نوٹ گننے کی, کوئی کارروائی ہوئی؟ 2-4-6 مہینے سال گرفتاری, پھر باہر, پھر وہی کام. تو یہ کرپشن جو ہے نا ہم لوگوں کی زندگی کا جو ہے نا ایک حصہ بن گیا ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک. اچھا مزے کی بات یہ کہ دنیا بھر میں کرپشن ہے,
آپ کے دنیا بھر کے حکمران یا ان کی ایک بڑی تعداد کرپشن میں ملوث ہوتی ہے، لیکن وہاں کرپشن ہوتی ہے ڈیلیوری کے ساتھ. چاہے آپ رشین پریزیڈنٹ کو اٹھا لیں یا مہاتیر محمد کو اٹھا لیں، ان کی بھی قصے کہانیاں بہت ہیں مہاتیر محمد کے، لیکن ڈیلیوری کے ساتھ کرپشن ہے. ہمارے ملک کا المیہ بولتے ہیں پورا کا پورا کھا جاؤ. یہ ایمنسٹی کی رپورٹ پہ تنقید کرنے کے بجائے بھائی آپ اپنی اصلاح کرو. اچھا آپ کر بھی نہیں سکتے تو یہ بھی اب توقع کرنا یا یہ ان سے یہ اپنی خواہش کرنا کہ بھائی کرپشن ختم ہو جائے گی یا یہ اپنی اصلاح کر لیں گے، دونوں کام نہیں ہو سکتے. تو اگلی رپورٹ کا انتظار کریں. 10-20 ملکوں کو اور شکست دے دیں گے. ابھی تو 16 کو دیے، رفتار بتا رہی ہے 10-20 ملکوں کو اور شکست دیں گے. صحیح. جی الیاس صاحب، جب گورنمنٹ نے ایجنڈا یہی دیا تھا کہ کرپشن کا خاتمہ کرنا، تو اس ٹائم یہ کہا گیا تھا، پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے کہ اربوں روپے کی روزانہ کرپشن ہوتی ہے. تو ظاہر ہے جب واضح تھا کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے تو اس کو روکنا چاہیے تھا. اس کے لوپ ہولز تلاش کرنے سے، روٹ کاز تلاش کرنے چاہیے تھے. یہ تو تلاش کرتے کرتے اس میں خود ہی بہہ گئیں اور 16 ممالک کو جو شکست دی ہے اس میں اب یہ دیکھیں کہ ان میں کیا ہے چیزیں تھیں جو ان کو قابو نہیں کر سکے. اگر بزدار صاحب کی نمبر 1 رپورٹ وہ مانی جاتی ہے تو پھر یہ بھی نمبر 1 یہ رپورٹ بھی یہ بھی مانی جاتی ہے کہ جی یہ کرپشن میں بڑھ گئے. ہر ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں، ان کے اپنے ڈپارٹمنٹس دیکھ لیں، اینٹی کرپشن دیکھ لیں، نیب کے دیکھ لیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہوتی ہے. پکڑتے ہیں بندوں کی رپورٹ یا تو کچھ عرصے بعد بند ہو جاتی ہے یا پھر اس کے جاتے ہی نہیں ہیں. انویسٹیگیشن کے جو ان کے پروسیس ہیں جو شریف فیملی کے بارے میں ہوئی ہیں، جو سارا ریکارڈ انہوں نے اٹھایا، کمپیوٹر اٹھائے، فورینسک آڈٹ کیے ہیں، ٹی ٹیز وغیرہ کی دیکھی ہیں ساری. اب کیا بات ہے کہ وہ جا کے آگے فائنلی نہیں ہوتے، کیس بند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آگے جا کے. تو یہ جو تمام جو صورتحال ہے ان کو چاہیے تھے کہ اپنے یہ جو اس طرح لوپ ہولز سے انویسٹیگیشن کے طریقہ کار اس میں تبدیلیاں لاتے، اس کو پکڑتے، ڈپارٹمنٹس کے جو جس وجہ سے کرپشن ہوتی ہے تو اس کے فول پروف سسٹم بناتے. وہ تو بنے نہیں، بلکہ کرپشن کے ریٹس وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ اور بڑھ گئے، ریٹس بڑھ گئے ہیں اور چیزیں بڑھ گئی. وہی ان کے ایک فائنینشیل ایڈوائزر تھے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ 5000 روپے کا نوٹ بند کرتے ہیں، ریٹ کے رشوت کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو ریٹ جب رشوت کا بڑھ جاتا ہے تو اس کو تو کم کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے خاتمے کے لیے ان کو اقدامات کرنے چاہیے تھے. اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے تو وہ جو رپورٹس جو روزانہ آتی ہیں، باتیں آتی ہیں، تو انہوں نے ان کو اس کے مطابق دیکھ کے اپنا ان کا سیٹ اپ کرنا تھا کہ کس طرح ہے. اب یہ بات کہیں گے جی عدلیہ پر اس طرح جو سسٹم ہے کہ جی سپیڈی ٹرائلز کرنے کے لیے ان کو اپنی جو ہیں ان کو صحیح کرنا چاہیے کہ انویسٹیگیشن کر کے اس طرح لے کے جائیں کہ ثبوت جو ہیں اس کے آگے جا کے کیسز وغیرہ کے کوئی فیصلے ہوں. اب جو فیصلے ہی نہیں ہو سک رہے، کوئی چیزیں ہی نہیں ان کے پاس ہوتی. وہ نیب کی جانب سے جو کورٹس میں اکثر کہا جاتا ہے کہ جی آپ ریکارڈ لے کے آئیں، آپ جواب جمع کروائیں. وہ دیکھیں اسپیڈی کہاں ٹرائل ہوں گے پھر جب نیب ہی جو گواہ ہے وہ اتنے سست ہوگا تو پھر کیا کرنا ہوگا اس کے بارے میں کہ بیانات ہوتے ہیں پھر جی چیزیں لے کے آتے ہیں. آپ دیکھیں ریکارڈس انہوں نے FIA نے نیب نے اٹھائے، کمپیوٹر شریف فیملی کے لے کے سارے ریکارڈ گئے، فورینسک آڈٹ کیے، موبائل تک جا کے ٹیٹیاں دیکھیں، ان کے ریکارڈ لیے. پھر کیا بات ہے، کیوں نہیں فیصلے ہو رہے؟ اس پر اس گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. گورنمنٹ پھر بعد میں شہزاد اکبر صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ جی فیصلے نہیں ہو رہے، یہ نہیں ہو رہا. تو اپنے جب طریقہ کار آپ کو اپنا چینج کرنا چاہیے، اپنا دیکھنا چاہیے. اس ڈپارٹمنٹس میں کرپشن روکنے کے لیے آپ دیکھ لیں، آپ کے پولیس کی FBR جو ساری ہے، اس میں ایک زمانے میں کتنے بندے، 1000 بندے نکال دیے تھے FBR میں ڈپارٹمنٹ کرپشن کے لیے. تو اب بھی دیکھیں کہ کہاں ہو رہی کرپشن. اربوں روپے کی بات تو کی جاتی تھی لیکن وہ روکنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا. بالکل صحیح ہے بات جی. سسٹم اگر ساتھ نہیں دے رہا تو ظاہر ہے سسٹم کو بھی گورنمنٹ نہیں بدلنا ہے. اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ وہ سسٹم تبدیل کریں گے، جہاں میجر تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی وہ لائیں گے تاکہ جو ان کا نعرہ تھا انصاف کا وہ اس کو یقینی بنا سکے. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹ